اچھا جی، اب یہ پہلے واقعے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے. یہ وہ واقعہ تھا جو کافی ہزار سال پہلے کا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی چیم گوئیاں ہوتی رہتی تھی کہ وہ جو 7 بندے تھے یا 6 بندے تھے یا 9 بندے تھے، حقیقت صرف اللہ کو پتا ہے وہ کون کتنے بندے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو لوگ بھی تھے بہت ینگ ایج میں. اصل چیز اس واقعے سے کیا سننی ہے؟ اپنی ینگ ایج کہاں گزاری تھی. یہاں بڑھاپے میں جا کے پتہ لگتا ہے اللہ ہے، جب کوئی اور دکھتا ہی نہیں ہے تو اللہ ہی دکھے گا. جب گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے بابا بڈھا کہہ کر کونے پہ بٹھا دیا. جوانی میں کسی کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو عرش کا سایہ ملے گا جس کو اللہ کے جوانی میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں رونا آیا. کب ملے گا؟ بڑھاپے میں تو آنسو نکل ہی جاتے ہیں. اصل جو ہے نا جوانی کی جو ایج ہے وہ بہت ہی اپیلنگ ایج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنانا شروع کیا تو آپ سب نے کیا کرنا ہے، اس واقعے کو میں سناتی جاؤں گی، آپ نے پوائنٹس لیتے جانا ہے اس میں سے کہ کیا کیا پوائنٹس مجھے سمجھ آ رہے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے، ایک غار تھی، کہف غار تھی، اور ایک رقیم کا لفظ آتا ہے ایک تختی کے لیے. کیا تم سمجھتے ہو غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان کریم ایج پہ جب ان کو دنیا اٹریکٹ کرتی تھی، اس وقت ان کو ایمان اٹریکٹ کرتا تھا. غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے کہا اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا شمار کرتا ہے. ٹھیک، بیسیکلی یہ ایک دوست تھے آپس میں. کیا ان کا ریلیشن تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم عمر دوست تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر کیا تھا کہ ان کے اندر توحید بہت اسٹرانگ تھی. انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے. اگر دوست نیک ہوگا تو ایک نہ ایک دن صحیح اس کے پیچھے پیچھے ساتھی جنت چلا جائے گا. بھاگے کتنے ہوا یہ تھا کہ جس سوسائٹی میں یہ رہتے تھے اس وقت کی جو دین تھا اس میں ایک دقیانوس نام کا بادشاہ تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا دین ہے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، اور اسپیسیفک اس نے ایک دیوی کی شیپ بنائی ہوئی تھی. وہ کہتا تھا کہ میں اس سے جو ہے نا انرجی لیتا ہوں، تم سب بھی اس کو پوجو. اچھا، جب یہ اپنے محل تک اس کی پوجا کر رہا تھا ایک الگ بات تھی. ایک دن اس نے چوک پہ لا کے کھڑی کر دی اس دیوی کو، اور سب کو انسسٹ کیا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو کیونکہ میں اس کو سجدہ کرتا ہوں. اور یہ کامن تھا کہ جس دین پہ بادشاہ ہوگا وہی ساری رعایا کا دین ہوگا. اب ان نوجوانوں سے اپنا دین چھپایا نہیں گیا. ایسے کیسے ہم سجدہ کر دیں اس کو جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو ہم اس کے کہنے پہ سجدہ کیوں کر لیں؟ آپ سوچیں یہ عوام الناس میں سے تھے، کس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے؟ ہم اپنی فیملی کے خلاف پریشر نہیں لے پاتے. انہوں نے کھڑے ہوئے، انہوں نے ریجیکٹ کیا، پبلکلی ریجیکٹ کیا کہ ہم نہیں کریں گے اس کو سجدہ. کیا ہوگا؟ امن سے رہنے دیں گے ان کو؟ پھر اپنی فوجیں بھگائی اس کے پیچھے، پکڑ کے لاؤ 6 کو 7 کو 9 کو جتنی تعداد تھی. تب انہوں نے جا کے ایک غار میں پناہ لی تھی. جب انسان کو اپنی توحید کو بچانا ہوتا ہے نا، اکثر پھر اکیلا رہنا پڑتا ہے. یہ بات میں لوگوں کو بتاتی ہوں. اللہ سے جب صلح کرو گے تو کسی درجے میں اللہ بریک کر کے آپ کو اکیلا کرے گا. اتنے سارے پیار کرنے والے تو آپریشن تھیٹر میں اکیلا جا رہا ہوتا ہے بندہ صحت لے کر آنے کے لیے. بڑے بڑے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنیں، رسول اللہ کو سنیں، غار میں گئے، پہاڑ پہ گئے، وہاں سے شریعتیں لے کر آ گئے. تو سم ٹائم آپ کو نیچر سے قریب کیا جاتا ہے، دنیا سے دور کیا جاتا ہے. اس ٹائم اللہ آپ کو کچھ بہت بڑا منصب دینے والے تھے. تو ان کے لیے بھی کیا آیا کہ انہوں نے اس پوری لگژریس لائف سے نکلے. انہوں نے اپنے جوانی کے سپنے چھوڑے ہوں گے. کیا کچھ ایک لمحے کو سوچ لیں، 17-18 سال کے لڑکے کے کیا کیا نہیں سپنے ہوتے ہیں. اما ابا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے پروفیشن کو لے کر، اپنی اسٹڈیز کو لے کر. ان کے بھی تھے، لیکن سارے سپنے کس کے لیے ختم کیے؟ ایسے کیے کہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا محلہ چھوڑا. ابراہیم ایک نکلے تھے، یہ چند نکلے تھے، اور جا کے رہے کہاں تھے؟ ایک غار میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کی کیسی قدر کی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو سارا سال سلا دیا. یہ جو سلیپر سیلز تھے، یہ جو سلیپر سلیوز کے نام سے مشہور ہے، 7 سلیپر سلیو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 900 سال سے زیادہ سوئے ہیں. کوئی شخص اتنا لمبا سو سکتا ہے؟ 9 گھنٹے بعد ہمیں لگتا ہے ہم اٹھیں گے تو پتہ نہیں چلیں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے کیسا سلایا تھا ان کو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ذرا آپ یاد کریں، آپ اپنے بچوں کو بچپن میں کیسے سلاتی تھی؟ کان تھپکتے تھے کہ وہ باہر سے پیچھے سے جو شور آ رہا ہے نا وہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان جو سلیوز تھے، جو یہ لڑکے تھے غلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے کان سلا دیے تھے. میں سو رہی ہوں اور میرے کان آواز سنتے ہیں. میں سب سے زیادہ نیند سے ہی آپ میجورٹی دیکھتی ہیں کہ ہم الارم کی آواز کہاں آتی ہے ہمارے؟ کوئی چیز گری ہے تو ہم ایک دم چونک کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہو کیا ہو کیا ہو، کیونکہ ہمارے کان ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے ہماری نیند اچھی ہوتی ہے. ان کی نیند اتنی پکی کیوں ہوئی تھی؟ اللہ نے ان کے کان بند کر دیے تھے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو ان کے لیے. تھکے نہیں یہ لوگ. دنیا کہاں سے کہاں سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی. غار کٹے ہوں گے، پہاڑیں کٹی ہوں گی، لوگوں نے گھر بنائے ہوں گے، لیکن یہ اتنی گہری نیند کیسے سوئے؟ اللہ نے ان کو جو ہے وائس لیس کر دیا تھا. جیسے آج بھی جو ہے ساؤنڈ پروف گھر بنائے جاتے ہیں، ساؤنڈ پروف بادشاہ کا محل بنایا جاتا ہے، شور نہ آئے. تو ان کے لیے اصل ساؤنڈ پروف تو یہ والا گھر تھا. اس کو کس نے خاموشی دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سالہ سال نیند میں سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا. ایسا نہیں کہ نیند کے بعد کنارے پہ موت مل گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معجزاتی طور پہ اٹھا کے ہماری تربیت کے لیے کھڑا کر دیا. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ایک ترقی ہوتی مال میں ملی، صحت میں ملی. ان کو کس میں ملی تھی؟ سبحان اللہ. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کے دوسرے ہی خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کر دے گا. کتنے اچھے دوست تھے، کتنی اچھی پلاننگ کر رہے تھے. افسوس ہوتا ہے آج کے لڑکوں کو بیٹھا ہوا دیکھ لو، ان کی باتیں کیا کیا ہوں گی.
اور تمہاری بھابھی کیسی ہے، اور فلانا کیسے، کس سے بات ہو رہی ہے. مطلب کوئی شرم و حیا تو بچی ہی نہیں ہے. چاہے لڑکیاں بیٹھ جائیں گینگ بنا کے، چاہے لڑکے، اللہ ماشاء اللہ کہ کسی کو اللہ جوانی میں ایسی سوچ و تربیت دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی پلاننگ اتنی اچھی تھی، ہو ہماری قوم کو کیا ہو گیا، چلو اب ہم لوگ یہاں سے موو کر جاتے ہیں. اپنی نیکی پہ جمنے کے لیے سم ٹائمز ہمیں وہ ماحول چھوڑنا پڑتا ہے، وہ دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، وہ سٹنگس چھوڑنی پڑتی ہیں. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا نا، اللہ کے دین کے لیے سٹینڈ لیا، اللہ نے کائنات کو ان کے لیے چینج کر دیا. کہاں سلا دیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سورج کو ڈائمینشنز الگ الگ دے دی، ایسی جگہ ان کو لٹایا. دیکھیں اگر ان پہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑتی، ان کی نیند پکی ہو سکتی تھی. آپ گہری نیند میں ہو اور کوئی سورج کی طرف سے پردہ ہٹا دے، ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ہم بہت بیزاری سے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سورج کا ترچھا ہو کے نکلنا. ہاں لیکن ان پہ ڈالنا ضرور اپنا اثر. کیوں ڈالنا؟ اگر بالکل ایسی جگہ پہ یہ ہوتے جہاں سورج آتا ہی نہیں تو کیا ہوتا. آج سورج میں کتنی ایسی ریز ہیں جو ہمارے ارد گرد کے بیکٹیریا کو آٹو جو ہے نا قتل کر دیتی ہیں. آٹو اگر کہیں پہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو یہ وائٹامنس کا کیا حال ہوتا، ہڈیاں کیسے مضبوط بنتی. ہمارے جسم میں اتنے سارے معاملات ہیں وہ سولر پینل پہ چل رہے ہیں. آج تو اللہ نے کر کے دکھا دیا، سولر پہ ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، اللہ نے اس میں ہماری خوراک رکھی ہے. آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچہ نہیں چل پا رہا، تیل لگائیں سورج میں لٹا دیں. جس جگہ پہ سورج نہیں جاتا وہاں بیکٹیریا کے جنازے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، وہاں سے اسمیل ایک بسان آنے لگتی ہے. آپ ایک کمرے کو بہت عرصے بند کر دیں جہاں سن لائٹ اس کی ریز نہیں انٹر ہو تو اندر ہی اندر جراثیم بڑھتے رہتے ہیں، انسان ایسا لیتھارجک پڑا رہتا ہے. جو اس دن سمیرا کہہ رہی تھی کہ وینٹیلیشن بہت لازمی ہے. یہ ہوا یہاں سے نکل کے وہاں جائے گی، سورج یہاں سے پڑے گی، جب وہاں جائے گا تو بیچ میں سے جراثیم کو اور مایوسی کو ختم کرتا جائے گا. سورج میں ایک نا زندگی موجود ہے، سورج کے اندر ایک حدت اللہ نے رکھی. تو اللہ نے ان کا اتنا پیارا انتظام کروایا سبحان اللہ کہ سورج آئے گا، اپنے حصے کا کام کرے گا، تمہارے گرد کسی بیکٹیریا کو گرو نہیں ہونے دے گا، لیکن اتنی تیز روشنی تم پہ نہیں ڈالے گا کہ تم کیا ہو جاؤ، بے چین اور اس کی گرمی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے. من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ ہمیں بھی ہدایت سے نواز دیجیے. اللہم انا نسألک النور الہدی. وہی ہدایت پانے والا جسے اللہ بھٹکا دے، اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسا سوئے ہوئے تھے یہ لوگ. کتنی پرانی کہانی ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس واقعے کو سنا دیا. کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ادھ کھلی ہوتی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ایسے طریقے سے سو رہے تھے کہ اگر ان کو جھانک کے دیکھے تو لگتا تھا آنکھیں پھٹی نہیں، ان کی آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں اور ان کی نیند ہو رہی تھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ نے اونٹ کو ایسی لیئر دی ہے، آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایک انسان کے پاس ایک یہ والا ہے، لیکن اونٹ کے پاس ایسے دو پپوٹے موجود ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ ہے اور ایک ہماری طرح براؤنش شیڈ پہ. جب وہ صحرا میں دوڑتا ہے اس کی آنکھ میں مٹی نہ جائے تو ٹرانسپیرنٹ والا ڈھکن گرا لیتا ہے تاکہ دیکھے تو صحیح باہر ہو کیا رہا ہے. آنکھ بند کر کے تو نہیں بھاگے گا. جب سوتا ہے تو اوپر والا گرا لیتا ہے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی ٹرانسپیرنٹ جھلی دے دی ہو جس کو انہوں نے گرایا اور سو گئے. لوگ سمجھتے ہوں گے یہ زندہ ہے، جاگ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کسی شخص، مجھے یاد آتا ہے جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں، ہم پہلے شادیوں میں کیا کرتے تھے، رت جگہ ہوتے تھے، اس کے منہ پہ کچھ لگانا ہے. جس کی آنکھ ذرا سی بھی کھلی ہوتی تو اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ہمارے کزن ہے وہ آدھی سے زیادہ آنکھ کھول کے سوتے. جب ہمیں نہیں پتا تھا یہ سو رہے ہیں تو ہم سمجھتے تھے سوتے میں بھی جاگ رہے ہیں. کہتے تھے یاد رکھنا میں آدھی آنکھ سے سوتا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں. ویکنس کی وجہ سے ہماری تو دنیا. لیکن ایک بات میں بتا رہی ہوں، ہم پہ روک پڑتا ہے کھلی آنکھ والے کا نا. تو اللہ نے بھی کیا کہا، تم ان کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. سبحان اللہ. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. اور سونے پہ سہاگا اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اللہ ان کو کروٹیں بھی بدلاتا. ہر چیز جو ایک زندہ انسان کی نیڈ ہے وہ اللہ اپنی قدرت سے پورا کروا دیتا. اگر یہ کروٹیں نہیں بدلتے اور 950 سال ایسے ہی چپکے ہوئے سوئے رہتے کیا ہوتا. ان کو مٹی کھا جاتی، ان کو کیڑے کھا جاتے. مٹی آپ کو پتہ ہے کھانے والی جاندار چیز ہے. مٹی چیزوں کو سویلو کرتی ہے. کچھ لوگ مٹی کھاتے ہیں اور مٹی لوگوں کو کھاتی ہے. اگر ایک چیز دیر تک یہاں رہے تو مٹی کے ساتھ ایسا اس کا کیمیکل بانڈ بنتا ہے کہ وہ چیز آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے آپ کے سامنے سے. اگر یہ کروٹیں نہ بدلتے تو ان کے بیڈ سولز آ جاتے. کتنے مریضوں کو نکلتے ہیں بیڈ سولز. بے بس ہوتا ہے انسان اس بیڈ سولز کے آگے. اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی ان کے ساتھ اپنی وہ قدرت دکھائی کہ میرے لیے چھوڑا ہے نا سب کچھ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا تو پھر اللہ نے آگ کو کیسے ان کے لیے بہار بنا دیا تھا. کیسے ان کے بچے کے پاؤں رگڑنے سے چشمہ بہا دیا تھا. کیسے ان کی بیگم کے دوڑنے کو مناسب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیسے جس پتھر پہ ابراہیم نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اس میں اس کے نشان لگا دیا. آج تک لوگ ایسے ایسے جھانکیاں مار مار کے، بڑی بڑی عورتیں اتنی امیر کبیر بچوں کی طرح ایسے ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے ابراہیم کے پاؤں کو. جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا اللہ پھر اس کو نہیں چھوڑتا. پہلا نیکی کرنے سے پہلے کوشش کریں کچھ چھوڑنا شروع کریں. گیو اینڈ ٹیک والی کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ایز کیا کہتے ہیں گارڈ اللہ تعالیٰ نے کتا بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے. وہی والی بات کہ آنکھیں ایسی تھی کہ کچھ روک تھا ان کے اوپر. ہم اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی ہے اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے. دوسرے نے کہا کہ شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. اٹھ کے پوچھا ضرور سب نے. کیا پوچھا؟ کتنے دن سوئے. یہ سب اب اینڈ میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ میرے لیے کیا تھا. ہم بھی جب قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہمیں لگے گا بس شاید آنکھ جھپکی ہے میری. شاید ہم نے ایک دوسرے کو ایسے کراس کیا تھا. ہاں میں نے تمہیں دنیا میں دیکھا تھا. ارے سالہ سال تمہارے ساتھ میاں بن کے رہا ہوں، تمہاری بیگم بن کے رہی ہوں. سالوں کی رفاقت، سالوں کی سنگت ایسے لگے گی جیسے ایک دوسرے کو کراس کر کے نکلے تھے شاید ہم لوگ کہیں پر.
دوسرے نے کہا شاید دن بھر یہ اس سے کچھ کم رہے ہوں گے، پھر بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. دیٹ مین جب یہ لوگ نکلے تھے تو جیب میں کچھ پیسہ لے کر، یہ بھی بہت لازمی ہے، اسباب بھی سمیٹنے لازمی ہے. اللہ کہتے ہیں حج پہ آؤ تو زیادہ راہ ضرور لے کر آنا، یہ نہ کہنا اللہ کے گھر جانے وہی کھلائے گا، بھائی کھلائے گا تمہارے اسباب کہاں ہیں؟ تو اسباب، ہاں پھر اللہ نے کہا بہترین زیادہ راز حج کے سفر میں تقویٰ ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ بڑے جو ان کو پڑھ کے لگتا ہے نا بڑے جینیس لڑکے تھے اور بڑا اچھا ان کا بانڈ تھا اور بہت اسپوک پرسنس تھے یہ لوگ. انہوں نے کچھ چاندی کے سکے جیب میں رکھے ہوئے تھے، اٹھتے ہی کیا کہا، اپنا مال نکالا اور ایک سے ریکویسٹ کی کہ تم جا کے کیا لے کر آؤ. کتنی امپورٹنٹ ہے کھانا، بھوک سے اٹھتے ہی کھانے کی جو فیلنگ آتی ہے، جی پیٹ پوجا. پھر کیا کہا کہ لانا کون سے والا کھانا، اچھا کھانا، طیب کھانا. طیب کھانا وہ ہوتا ہے جو حلال کے پیسوں سے آئے اور پریزنٹیبل بھی ہو. اسلام میں جلا ہوا کھانا، جلی ہوئی روٹی رسول اللہ نے کھانا پسند نہیں کی. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ مائیں کہتے ہیں جلا ہوا ٹکڑا مجھے دے دو، پسندیدہ نہیں ہے. اوپر سے اتار جی دیں روٹی کے اوپر سے ٹوٹا، جی چھلکا اتارنے ٹوٹے برتن میں پسند اللہ کے نبی نے نہیں کیا، شیطان کی ویسے پسندیدہ. یہ عجیب بات، اتارنے میں سے کہتے ہیں کینسر ہو جاتا ہے. برتن ہی چند ہوتے تھے، کہہ رہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے یا ایسے نہیں، جس میں وہ پیڑ جی 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 منع کیا ہوا تھا. جھڑنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، جیسے کریکس آ جاتے ہیں نا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلا سڑا پھل کھانے سے منع کیا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو نقصان دے وہ منع ہے اسلام میں، وہ خود بخود حرمت میں داخل ہو جاتا ہے. اب کوئی بولے اگر گلا سڑا فروٹ کھانا منع ہے تو یہ گلی سڑی چھالیوں سے گٹکا اور ماوا بنتا ہے، اور اس کے بعد دین کے ٹھیکیدار بن کے کیسے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں؟ اپنی صحت کے ساتھ جب تک کوئی منصف نہیں ہوگا وہ امت کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ سب سے زیادہ اسلام میں صحت امپورٹنٹ ہے، ورنہ انسان کا ایمان بس اندر ہی کہیں رہ جاتا ہے. تو اپنے اورل ہائیجین کا خیال، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال، اپنی صحت کا خیال بھی ضرور رکھنا ہے. ان سے کہا کہ اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. خوب ان کو لوگوں نے ڈھونڈا تھا جب یہ گم ہو گئے تھے تو یہ سمجھے تھے بس ابھی تو ہم اٹھے، جیسے دوپہر کی ہم نے پاور نیپ لی ہے اور شام میں ابھی ہمیں ڈھونڈا جا رہا ہوگا. ذرا ہوشیاری سے جانا، زیادہ باتیں چیتیں مت کرنا، پتہ نہ لگ جائے ہم وہی ہیں جو بھاگے تھے. اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی پیش آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان صحابہ کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چنوا دو، ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنا دیں گے. ہوا یہ کہ جب یہ اٹھے اور یہ چاندی کا سکہ لے کر، یعنی سوچیں سینکڑوں سال پرانی کرنسی کسی کو مل جائے اس کو اٹھا کے پولیس لے جاتی ہے تو انہیں میوزیم سے اٹھائیے. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں تو پھر وہ تو نیب میں داخل کر دیا جاتا. ان کو تو لگا تھا ابھی کل ہی کی بات ہے یا صبح کی بات ہے کہ ہم وہاں سے بھاگے تھے. لیکن جب وہ سکہ لے کر گئے مارکیٹ میں، نسل در نسل یہ کہانی بچوں کو سنائی جاتی تھی کہ ایسے کچھ دوست غائب ہوئے ہیں. تو جیسے اس سکے کے اوپر شاید اس زمانے کی کوئی پیسٹنگ ہوئی ہوئی تھی، اس سکے کو جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے گیج کر لی تو اتنے پرانی، یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے؟ دیٹ مینس تم ہی شاید وہ ہے جس کو ہم قصوں میں سنا کرتے تھے. کیسے اللہ نے ان کی بات کھول دی، سیکرٹ رکھی تو سینکڑوں سال سیکرٹ رکھی، کھولی تو لمحوں میں کھول دی، چوک پہ کھول دی ان کی بات. اب وہ الٹے پاؤں بھاگا واپس. پھر آتا ہے ان کے بارے میں کہ اب انہیں اللہ نے ایسا سلایا تھا کہ موت دے دی تھی. اب لوگ بجائے اسی کے سنتے ہیں کہ اچھا توحید پہ جمنے والوں کو اللہ اتنی لمبی عمریں دیتا ہے، ہم بھی ایسا لیں گے. لڑائی کیا کر رہے ہیں، یا تو ان پہ دیوار چنوا دو، ایسا کرو ان پہ کوئی مقبرہ بنا دو، ایسا کرو یہاں پہ مسجد تعمیر کر دو جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ذرا کوئی نیک بزرگ مرا نہیں، وہاں مزار ڈال دو، چندہ ڈال دو، باکس لگا دو، چلو مزے لگا لو. وہاں پر بھی یہی والے کانسیپٹ ان کا. کیا کیا جائے بجائے اس کے کس سے ہدایت لیتے کہ کیسے اللہ نے ان کو سنبھالا، انہوں نے کیا شروع کر دی، بحثیں شروع کر دی. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. یہ 7 والا جو ہے نا وہ باقاعدہ کرسچینٹی میں تو 7 نام لیا جاتا ہے، 7 سلیپرز کا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، نہیں بتایا. اللہ کہنے کوانٹٹی پہ فوکس مت کرو، ان کی کوالٹی آف ایمان تو چیک کرو. ابھی ہمارے یہاں بھی رمضان آنے والا ہے نا، کون سی شب ہوگی جاگنے والی پکی والی؟ 27. کہاں سے تمہیں بتا دیا؟ اللہ کے نبی کو تو پتا نہیں تھا، وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. اعتکاف میں چلے جاتے تھے کہ شاید اس میں سے کوئی رات شب قدر ہو اور میری تقدیر بھی بلند ہو جائے. امت کو بتا دیا گیا کہ 27ویں ہوگی. ہم جب جاتے ہیں تراویح میں، وہ تو جب 27ویں کو زیادہ لوگ آتے ہیں تو ڈانٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں آج کس خوشی میں مجمع بڑا ہوا ہے، آج زیادہ چائے نہیں بنے گی، یہاں زیادہ بسکٹ نہیں دیے جائیں گے. کیوں آ رہے ہو آج، ڈھونڈ کیوں نہیں رہتے؟ جی کہنے کہ آ جاتے ہیں 27ویں کو دعا کروانے. یہ جو 26 دن سے آ رہے ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں، ان کی سنے گا تمہاری سنے گا اللہ؟ یہ شارٹ ٹرم اللہ کو نہیں پسند، یہ شارٹ کٹ نکالنا. ڈھونڈے تو ڈھونڈے بس. کہو میرا رب بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس سرسری سی بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. اگر بھولے سے ایسی زبان سے بات نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. 309 سال کے قریب ان کو اللہ نے سلایا. امیجن کریں سینچریز گزر گئی ان کے اوپر. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں. وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو. ایسا نہ ہونا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ والی بات تو تم یہ والی اسکیپ کر دو بیچ سے. کہہ رہے تو میری پرسنل کے لیے نا، تم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تمہاری، ہم نے تربیت کی بات نہ چھپانا، بات ساری بتا دو.
इतनी इतनी सी बातों में रसूल अल्लाह की जब ट्रेनिंग हुई है ना, एक आयत में तो आता है नबी अगर हम तुम्हारा सीधा हाथ पकड़े और तुम्हारी नस काट दे तो कौन है जो हमें पकड़ेगा? जिस जिस बात पे जैसी जैसी तरबियत हुई है, अबसा वतवल्ला, ए नबी तुमने आंखों के ऊपर बल लेकर आए हो कि एक जो है ना नाबीना साहबी तुमसे कुछ पूछने के लिए आया है, ये बात भी सुनाओ कि कुरान की आयत है। इससे ज्यादा प्योर कौन होगा? लोग कहते थे ये नाउज बिल्ला ये किताब अल्लाह की बनाई हुई नहीं है, किसने लिखा है इसको? रसूल अल्लाह ने लिखा है। अगर रसूल अल्लाह ने नाउज बिल्ला लिखा होता तो वो वाली आयत लिखते जिसमें उनकी तरबियत हुई है। हम जब अब किसी को अपने ऊपर गुजरा हुआ जुल्म बताते हैं तो वो तो हिस्सा बताते ही नहीं है कि मैंने क्या किया था। तो अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक अगर आयशा ने दुनिया मांगी तो ये आयत भी कुरान में आ गई कि अगर ये नबी की बीवियों तुम्हें दुनिया की जीनत चाहिए तो आओ हम तुम्हें कुछ दे दिला के फारिग कर दें और तुमसे अच्छी नेक बीवियां अपने नबी को दे दें। वो आयत भी रसूल अल्लाह ने छुपाई नहीं कि मेरी बीवियों की बात हो रही है, तुम्हारी बीवियों में से किसी ने राज खोल दिया, ये बात भी आई है कुरान मजीद में। तो इससे हमारा अकीदा मजबूत होता है ये किताब रसूल अल्लाह की लिखी हुई हरगिज नहीं है। इंसान तो बहुत ही सेल्फिश होकर बुक लिखता है, अपनी थोड़ी ना गलती उसके अंदर लिखता है, अपनी थोड़ी तरबियत का मामला उसमें लिखता है। और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्दो बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाय पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मायत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह और शाम उसी को पुकारते हैं और उनसे हरगिज निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की इताअत मत करो, इसको अपने मुसहफ में अंडरलाइन करके रखा कर, वला तुती मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, किसी ऐसे शख्स की इताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है और जिसका तरीक़ेकार अफरात और तफरीत पर मबनी है। किसी ऐसे शख्स से मोहब्बतें मत लगाएं जिसने अल्लाह के हुक्मों से एलानिया जो है ना झगड़ा लिया हुआ है। सूद खाते हैं, जो रिश्तेदार सूद खाते हैं उनको कन्वेंस करें, नहीं तो आप उनके घर का खाना छोड़ें। कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से कोई रिएक्शन तो दीजिए। मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मेरे सामने कोई अल्लाह की बात नहीं मान रहा, मैं कहूँ अल्लाह जाने तू जाने। क्यों भाई? तुम्हें क्यों नहीं तकलीफ हो रही कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रब को इग्नोर किया जा रहा है? अल्लाह कह रहे किसी ऐसी शख्स की इताअत मत करना जो नमाजों से गाफिल है। अल्लाह की याद में नमाज भी आता है, जिक्र भी आता है, कुरान भी आता है और हुक्म इलाही भी आता है। जो शख्स इन सब चीज़ों से गाफिल है उसके साथ दिल मत लगाएं, चाहे फिर वो आपके अपने सगे ही क्यों ना। उनकी काउंसलिंग करें, उनसे मोहब्बत से बात करें। एक लम्हे में वो अपनी डिटाई से नहीं हटते तो आप पीछे हो जाए, ये ना हो कि उनके गुनाहों के वबाल में हम भी पकड़े जाएं। फिर उनके लिए कसरत से दुआ करें कि अल्लाह इसके दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर बदल दीजिए। तो ये बड़े रियली जो आयत है ना, अल्लाह अकबर, लोगों की तो मोहब्बत ही ना टीवी एक्टर और फिल्म एक्ट्रेस के साथ है। एलानिया अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं वो लोग। ऐसे शख्स की हरगिज़ इताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। साफ कह दो कि यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें इन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से इनकी तवाज़ो की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा और इनका मुंह ही भून डालेगा। ये हमने कल भी पढ़ा था, सूरह रहमान में भी पढ़ा था कि इंसान वो खाना हलक से उतारने के लिए पानी मांगेगा, लेकिन कैसा पानी होगा कि गिलास करीब आएगा तो उसमें से पपोटे निकल रहे होंगे जिससे मुंह भून जाएगा। एक कौम पे ऐसा भी अजाब आया था जिसे खून की बारिश कहते हैं कि वो गिलास पानी का लेते थे, शदीद प्यास में मुंह के करीब लेकर जाते थे, वो ब्लड बन जाता था, पी सकते थे फिर वो। ऐसा ही इससे भी बढ़ के टॉर्चर सेल होगा जहन्नमियों के लिए। अगर इनकार करते तो बस बता देना कि ये होगा इसके बदल में उनके साथ, और इनका मुंह भून डालेगा बदतरीन पीने की चीज और बहुत बुरी आरामगाह रहे वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें तो यकीनन हम नेकूकार लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो सोने के कंगनों से सुभान अल्लाह आरास्ता किए जाएंगे, बारीक रेशम और अतलस और दीवा के सब कपड़े पहनेंगे, ऊंची मसन्नदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे, बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए क़याम। यानी नेकोकार के लिए क्या होगा? जन्नतें होंगी, सदाबहार होंगी जिन्हें कभी जवाल नहीं होगा। पाँव रखेंगे तो पाँव के नीचे से नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह की बहुत ही प्यारी आयत है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। बहुत अब तो काफी बार आप लोग सुन चुके हैं कि अभी भी आप हरम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बेसिकली हरम के मार्बल या टाइल इतनी धूप में भी ठंडे क्यों है? उनके नीचे ना वो पानी की पाइप्स लगे हुए हैं, वो आ रहे जा रहे ठंडा पानी। हमारे पाँव के नीचे जो फीलिंग आती है वो हमारे दिमाग तक जाती है। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा कि जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा बड़ा तो नहीं बताता, छोटा बता देता। सबसे छोटा अजाब ये होगा कि जहन्नमी के पाँव के नीचे आग की चप्पल डाल दी जाएगी। वही सेंसिटिवनेस है, उसको उस आग की चप्पल से ऐसा लगेगा कि वो सबसे सब अजाब में मुब्तला है, जबकि लीस्ट अजाब होगा। और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस आग की वाइब्रेशन से उसको लगेगा उसका दिमाग खोपड़ा खोल रहा है अंदर से। और जन्नतियों के लिए जी गर्म पानी में जरा सा पाँव डालने बाहर निकालने कैसी कैफियत होती है। और ऐसे ही जब इंसान किसी सूदिंग फर्श के ऊपर अपना पाँव रखता है तो उसके दिमाग तक ना एक सेंसेशन जाती है सकून की। तो अल्लाह ने कहा जन्नत में सकून होगा, जन्नातिन तजरी, तुम्हारे पाँव के नीचे से नहरें बह रही होंगी, सुभान अल्लाह। और हमें लगता है हम सीवी में अगर सही से नहीं गए नहाने के लिए तो हम सिर्फ क्या लटका के बैठ जाते हैं अपने पाँव। किसी फार्म हाउस गए उसके भी हम काउच एरिया में एक अलग से ही तस्कीन मिलती है। अल्लाह ने उसी फितरत के मुताबिक इंसान को कुरान में जन्नत का जिक्र किया। और क्या पहनेंगे? सोने के कंगन पहनेंगे। जन्नत में मर्दों पे भी सोना हलाल होगा और औरतों पे भी कोई ज़कात नहीं निकालनी होगी सोने पे, कोई गोल्ड जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सोने का रंग आर्टिफिशियल का और पीछे चोट लगने का खतरा नहीं होगा। तो सारी राहत है, अगर वहां मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, वापस भी नहीं लिया जाएगा। बड़ी बहू को सोना पहनाया, छोटी आई तो सांस कह रही ये दे दो हार, अब इसको जाएगा, तो इसमें मेरा क्या था अम्मा जी, अभी नीचे चला जाएगा। आज सोने के साथ जो लोग करते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, अरबी में सोने को कहते हैं दाहबा, यहाँ पर भी लिखा है दाहबी, वयलबिसून सियाबा, ठीक है, फी हमिन अताबिला मिन दाहबा, दाहबा कहते हैं
चले जाने को, और सोने को भी ज़हाबा इसलिए कहते हैं कि हर वक्त इसके चले जाने का धड़का ही लगा होता है। इतना सोना है, और तो बाहर जा रही है ऐसे गरीबों की तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के। क्यों? अगर बीबी पहन लिया तो मेरे पास तो कम रहेगा, सामने वाले की जेब में चला जाएगा, छीन के मुझसे ले जाएगा, और कुछ नहीं तो उसमें से ज़कात चली जाती है, तो 2.5 निकालना पड़ता है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बता दूं, सोना ज़्यादा पसंद नहीं किया, इवन दो कि औरतों के लिए भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। एक दिन हज़रत आयशा के घर आए, हज़रत आयशा के पास कहीं से गोल्ड कंगन, बाप तो उनके ताजिर थे ना, जबरदस्त किस्म के, ऐसे गोल्ड का कंगन कभी ऐसे दिखा रही थी, कभी ऐसे, अपने अंदाज में यंग लेडी थी। अल्लाह के नबी ने मुंह उधर कर लिया, नाराजगी का इजहार, और फिर बाद में बताया कि क्या ही अच्छा होता कि तुम सादे कंगन पे जो है ना जर्दे का पानी चढ़ा लेती, उसको रंग लेती, वो पहनती तो ज्यादा अच्छा था, तुम्हारा हिसाब हल्का होता। उसके बाद हज़रत आयशा ने गोल्ड की कभी ख्वाहिश ही नहीं की। हम बेटियों की शादियां करते पहले क्या लिखवाते हैं? फिर कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं हम लोग। सोना अगर, इसलिए आपको पता है माल पे साल गुजर जाए तो जकात दे दो, ऐसा ना माल तुम्हारे सीने में जड़ पकड़ गया हो, देने के लिए राजी हो या नहीं, चलो 2.5% ही देकर दिखाओ। उस टाइम पता लगता है, लोग अपने माल इधर से उधर बैंकों में शिफ्ट करवाते हैं, जकात ना निकालें, मरेंगे कैसे इतना सब छोड़ के। तो लग रहा है वहां सोने के कंगन, वहां मर्दों को भी सोना की परमिशन होगी और औरतों को भी परमिशन होगी। और अल्लाह ने बता दिया बारीक रेशम, आज बारीक लिबास मना है, और जन्नत में क्या बताया जा रहा है? अतलस और दीबा के सब कपड़े होंगे, ऊंची मसन्नतों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए, कयाम या अल्लाह हमें